ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ شب قدر میں کون سی دعا میں مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تیرا ایک نام ہے العفو، معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند کرتا ہے تو میرے مولا تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اگر اللہ گناہ معاف نہ کرے، درگزر نہ کرے، صرف نظر نہ کرے، تو یہ دنیا زیر و زبر ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور لوگوں کی برائیاں، بدیاں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، غفور، غفار، غافر، عفو، سب ایک معنی میں ہیں، معاف کرنے والا، بخشنے والا، مغفرت کرنے والا۔ چنانچہ اللہ اپنی اس صفت کا پرتو اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفت میری ہے معاف کرنا، میں اس کا پرتو اپنے بندوں پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، درگزر سے کام لیا کریں۔ کئی جگہوں پہ میرے آقا سے اللہ نے فرمایا خذ العفو، میرے پیغمبر معاف کرنے کو لازم پکڑیے۔ پھر اس کے ذریعے امت کو حکم دیا کہ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، تم انہیں کیا کرو؟ معاف کر دیا کرو۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے ایک بہتان تراش دیے۔ مدینے میں طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، جگہ جگہ یہ باتیں ہونے لگیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کا۔ ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، ان کی وہ بیٹی ہیں، پھر وہ ام المومنین ہیں، اور ان پر بہتان لگا ہے اور طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے مدینے میں۔ کچھ مسلمان کسی بنا پر اس طوفان کا حصہ بن گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی ہیں مستح، وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ اب مستح غریب آدمی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر گائے بگائے ان سے تعاون کرتے ہیں، ان پر خیرات کرتے ہیں، ان کو عطیے دیتے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ وہی بندہ اس طوفان بدتمیزی میں شامل ہو گئے۔ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا حضرت صدیق اکبر کا؟
اسی کو میں نے پالا پوسا، اس کے گھر کا میں خرچہ برداشت کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میں تعاون کرتا ہوں، یہی میری بیٹی کے خلاف طوفان بدتمیزی میں شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے خرچے سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اس پر خرچ نہیں کرنا۔ بس سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھینچا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ جن لوگوں کو ہم نے کشادگی عطا کی ہے رزق میں، اور جن لوگوں کو ہم نے فضیلتیں بخشی ہیں، انہیں یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم غریبوں پر مسکینوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں تو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کر دیں۔ کتنی بڑی غلطی کو معاف کرنے کی سفارش ہو رہی ہے۔ غلطی ذرا دیکھیں، بیٹی پر طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، اس نے شامل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دو، چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں، خرچ کریں۔ آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ تو اس کا مطلب تو واضح طور پہ یہی ہوا کہ تم لوگوں کو معاف کرو، میں تمہارے گناہ معاف کروں۔ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو۔ تم لوگوں کی غلطیاں معاف کرو، درگزر سے کام لو۔ الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت اتری اور یہ لفظ آئے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسی لمحے کہا، مولا ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔